أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے پوجنا شروع کر دیا اور تم یوں ظالم بن گئے، لیکن ہم نے اس کے باوجود تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سے ایک اور نعمت کا بنو اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ اے بنو اسرائیل یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو میں نے 40 دن کے لیے طور سینا پر بلایا تھا تو تم نے ان 40 دن کی غیر حاضری میں، موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم اس طور پر ظالم بن گئے۔ اللہ کے علاوہ جب انسان کسی کی پوجا کرتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ذکر کیا لیکن میں نے اس کے باوجود بھی تمہیں معاف کر دیا، معاف کرنے کا موقع دیا، توبہ کا موقع دیا اور معاف کیا تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ آپ دیکھیں یہاں سے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بنو اسرائیل قوم کو لے کر کے سمندر کو پار کر گئے اور فرعون اور اس کی لشکر، اس کی فوج تباہ ہو گئی، تو اب یہ رخ کیے تھے کس طرف؟ شام کی طرف جانا چاہتے تھے، کیونکہ یہی اصل انبیاء کا علاقہ تھا، ملک تھا۔ یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا بنو اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئی؟ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں حکومت نوازی تھی، حکومتی کاموں میں ان کا ایک طرح سے دخل تھا۔ بنو اسرائیل نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں طاقت ہے، پاور ہے، تو وہاں سے شام سے سفر کرتے کرتے یہ مصر پہنچ گئے۔ لیکن جب مصر میں یوسف علیہ السلام انتقال کر گئے اور بادشاہ الگ الگ گزرتے رہے، یہاں تک کہ فرعون آیا اور اس نے مظالم ڈھانا شروع کر دیا، ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے، بنو اسرائیل کو لے کر کے پھر اپنی اسی سرزمین میں واپس جانا چاہتے تھے جو انبیاء کی سرزمین تھی، ان کے شام۔ لیکن ہوا کیا؟ جب فرعون کے چنگل سے بچ نکلے تو اب یہ تھا کہ وہاں شام میں ایک خونخوار قوم بستی تھی، سخت قوم بستی تھی جن کا وہ قبضہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کہ جاؤ اور ان سے جہاد کرو اور تم اس زمین کو، اس جگہ کو قبضے میں لے لو۔ اب یہ لوگ کیا کیے؟ نہیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کر کے ایسے بہادروں سے جہاد کر سکیں، لڑائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تم جہاد کرو گے، تمہیں فتح نصیب ہوگی، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ وہ لوگ بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کو بھلا دیا، کہا نہیں ہم اتنی سخت قوم سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم میں انہیں 40 سال تک مقام سینا میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ 40 سال تک وہ ایسے ہی بھٹکتے رہے، کوئی راہ نہیں پا سکے۔ تو وہیں کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں بلایا طور پر، اور طور پر بلا کر کے انہیں اللہ رب العالمین کتاب دینا چاہتا تھا، تورات، تاکہ اس کے ذریعہ لوگ اللہ رب العالمین کی ہدایت پر چل سکیں، عبادت کر سکیں، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا طریقہ سیکھ سکیں۔ بلایا تھا اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے، اور 40 دن کے وقفے میں یہ لوگ بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ ابھی فرعون کے ظلم سے نجات پائے تھے، ابھی نجات پائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا تھا، سمندر کو پھاڑ کر کے انہیں نجات دلائی تھی فرعون کے ظلم سے۔ بھول گئے اللہ کو بھول گئے۔ کس کی پوجا شروع کر دی؟ بچھڑے کی، جو ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔ ایک سامری آدمی تھا، سامری نامی آدمی تھا، اس نے زیور وغیرہ کو جمع کر کے، سونے وغیرہ کو جمع کر کے ایک بچھڑے کی شکل میں مورتی بنائی تھی، اس میں کسی طرح سے آواز بھی آ گئی آزمائش کے لیے۔
آواز، بچڑے کی آواز نکالتا تھا، وہ مورتی بچڑے کی آواز نکالتا تھا، بچڑے کی شکل کا۔ تو اب قوم، بے عقل قوم، جاہل قوم اسی کو رب سمجھ لی کہ ایسے کیسے اس سے آواز آ سکتی ہے، اور آواز آ رہی ہے تو گویا یہی رب ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، رب سے ہدایت لینے کے لیے گئے تھے، ادھر سامری کے بہکاوے میں یہ لوگ آ گئے۔ کیا یہی معبود ہے؟ معبود تلاش کرنے موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے گفتگو کرنے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہیں، اور حالانکہ یہ سامری نے کہا یہی رب ہے، یہی رب ہے، تم اس کی پوجا کرو۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ 40 دن کی 40 رات کی غیر حاضری میں بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اہل علم کہتے ہیں دیکھیے یہی ہے کہ کسی بھی قوم سے اگر دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، رہنمائی کرنے والے اٹھ جائیں، نکل جائیں، ختم ہو جائیں تو وہ قوم کیا ہے؟ ضلالت و گمراہی میں ڈوب جائے گی۔ ہمیشہ ضرورت ہے، انسان غافل ہے، انسان بہت زیادہ کمزور ہے، انسان بہکاوے میں لوگوں کے بہت زیادہ آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ رہنمائی کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ 40 دن کی غیر حاضری تھی، بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر اس طرح تم ظالم بن گئے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کیوں نہ بڑا ظلم ہو کہ جب اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا ہے، ساری روزی روٹی کا انتظام کیا ہے، سارا طاقت، پاور، تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کی پوجا کی جائے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ظالم بن گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا یہ واقعہ، یہ نعمت یہی ہے کہ ظالم بن گئے تھے بچڑے کے پوچھ کر کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ تم توبہ کر لو۔ توبہ کی یہ صورت تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اس طرح تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ توبہ کی صورت تھی ان کے زمانے میں، تو توبہ اللہ رب العالمین نے ان کی قبول کر لی، توبہ قبول کر لی تو وہی کہا ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں، من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ کیوں معاف کیا؟ تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو۔ تو یہی نعمت یاد دلائی اللہ رب العالمین نے۔ تو یہاں آپ دیکھیں ایک چیز بہت بنیادی معلوم ہوتی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنو اسرائیل، مسلمان تھی، اور بنو اسرائیل کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ امت محمدیہ ساری جو چیزیں ہیں بنو اسرائیل کی اسی نقش قدم پر چل کر کے گمراہی میں، دلدل میں پھنسے گی، اور وہی نقش قدم اختیار کرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ تفصیل کی ہے، اور بہت سارے موقع پر بنو اسرائیل کے واقعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ کہاں کیسے چوکنا رہنا چاہیے۔ مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، لیکن کیا ہوا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے وہ بھی شرک میں مبتلا ہو کر کے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جو چاہو کرو آزاد ہو، جو چاہو کرو آزاد ہو، نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس سے بچنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان سے کہا تم شرک کر کے ظالم بن گئے تھے، ظالم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا توبہ کرنے کا، توبہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو آج بھی جو امت ہے، ایک بڑا طبقہ ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، قبر والی کی پوجا کرتے ہیں، بہت سارے ایسی واہیات چیزوں کی پوجا کرتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں لا سکتا کہ ایسی چیزوں کی ایک مسلمان جو اپنے آپ کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پوجا کر سکتا ہے، اس سے منتیں مانگ سکتا ہے، اس سے دعائیں مانگ سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ تو کیا ہے؟ دیکھیے یہی ہے غفلت، یہی ہے انسان جب صحیح دین کو چھوڑتا ہے، صحیح لوگوں کو چھوڑتا ہے، دعوت و تبلیغ کے ماحول کو چھوڑتا ہے تو دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے؟ ضرورت ہے ہمیشہ ایسی چیزوں کی رہنمائی کی، توجہ کی، اور ایسے ماحول سے جڑنے کی جہاں رہنمائی ملتے رہے، جہاں آپ کو ایک طرح سے تربیت، آپ کی تربیت کا موقع ملتا رہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو انسان بہت جلد بھٹک جاتا ہے، بہت جلد غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جہاں کوئی چیز ایسی دیکھا جو آج تک نہیں دیکھا تھا تو کیا ہوتا ہے؟ پھنس جاتا ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد ان کی قوم نے کیا کر لیا؟ زیور کا
مطلب سونے وغیرہ کا بچھڑا بنا کر کے اسی کو پوجنا شروع کر دیا، کیونکہ اس بچھڑے سے آواز آ رہی تھی، بچھڑے سے آواز آ رہی تھی، تو بچھڑے سے آواز کیا معبود ہو جائے گا؟ معبود ہو جائے گا۔ آواز نکالنے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سوچیں، سمجھنے کے لیے دلیل بھی موجود ہے اور پوجنے کے لیے یہی ملا تھا، ہاتھ سے جو بنایا ہوا تھا، ہاتھ سے بنایا گیا تھا، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو آج دیکھیے بچھڑے کی جو پوجا آج ہمارے ہاں ہندو قوم کے ہاں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے وہی مشرک قوم کی وراثت ہے، وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے ہندوستان کے اندر بھی پہنچ گیا بچھڑے کی پوجا، اور یہ تو آج اس کو اپنا گو ماتا سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے بے عقلی کی دلیل ہے، کم عقلی کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کی پوجا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ذکر کی ہے، تم نے غلطی کی تھی، شرک کا ارتکاب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا، یہ نعمت تھی تو بخش دیا، تو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر کرنے والے بنو۔ تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی تعلیم پر کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم۔